تمہیں غافل کیے رکھا، التکاثر زیادہ سے زیادہ مال کی چاہت نے تمہیں غافل کیے رکھا، حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے زیارت کی قبرستان کی، یہاں تک کہ تم نے زیارت کی قبرستان کی، یعنی تم کو مال جمع کرنے کے لالچ نے، مال جمع کرنے کی چاہت نے غافل رکھا، دور رکھا، یہاں تک کہ تم نے زیارت کی کس چیز کی؟ کس چیز کی؟ قبرستان۔ یعنی دنیا میں لگے رہے، پیسہ جمع کرنا ہے، پیسہ جمع کرنا ہے، سوچتے سوچتے کہاں چلے گئے؟ قبر میں چلے گئے۔ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں زیادہ کی زیادہ چاہت نے، مال اور دولت کی چاہت نے غافل رکھا، یہاں تک کہ تم قبرستان کی زیارت کر بیٹھے، قبرستان کی زیارت کر بیٹھے۔ تو گویا کہ اس سورہ میں سب سے پہلے اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اے انسانوں، تم دنیا میں جیو، وعلیکم السلام، لیکن دنیا میں جیتے جی آخرت کے بارے میں بھی سوچو۔ ایسا نہیں کہ مال جمع کرنے کے بارے میں سوچتے رہو، موت آ جائے اور چلے جاؤ کہاں؟ قبر میں، کیونکہ موت کے بارے میں ہم کو پتہ ہے، کب آئے گی موت نہیں پتہ، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ تو گویا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا میں جی رہے ہیں تو صرف دنیا کے بارے میں نہ سوچیں بلکہ آخرت کے بارے میں بھی ہم سوچتے رہیں۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ سے زیادہ چاہت نے، حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے زیارت کی قبرستان کی۔ زیارت کی قبرستان کا مطلب کیا ہوا؟ کہ قبرستان میں پہنچ گئے، اب دوبارہ لوٹ کے نہیں آ سکتے۔ یہی دنیا تھی جس میں تم کو نیکیاں کرنی تھی، اللہ کو بھول کے جی رہے تھے تو قبر میں چلے گئے، اب انجام پا رہے ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا انسان کو نہیں بننا چاہیے کہ زیادہ مال کے لالچ میں پڑ کر کے اپنی آخرت کو بندہ تباہ کر لے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے کہ دنیا میں جو تم لگے ہوئے ہو، مال جمع کرنے کا جو نشہ چڑھا ہوا ہے، اس کا نتیجہ تم کو پتہ چل جائے گا، پورے طور پر پتہ چل جائے گا۔ کب پتہ چلے گا؟ جب موت کو دیکھو گے۔ موت آئے گی، ایک انسان تمنا کرے گا، رب ارجعون، اے اللہ اب ہم کو دنیا میں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اب ہم دنیا میں جائیں گے تو اچھے بن جائیں گے۔ کیا موقع ملے گا؟ کلا انہا کلمۃ هو قائلها، اب موقع نہیں ملے گا۔ دین سیکھنا تھا یہاں دنیا میں رہ کر کے، دنیا میں دین نہیں سیکھے، موت آئی ہے تو اب پچھتانا ہے۔ دین پر عمل کرنا تھا دنیا میں رہ کر کے، موت آ چکی ہے، اب پچھتانا ہے، اب موقع نہیں ملنے والا ہے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم ضرور جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، اللہ تاکید کر رہا ہے، ہرگز نہیں، ان قریب ضرور تم جان لو گے۔ کیا جان لو گے؟ کہ دنیا میں دنیا سے من لگانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے ہم کو کاٹنا چاہتا، نہیں، دنیا کمائیں، دنیا بنائیں، دنیا جمع کریں، لیکن دین سے دور ہو کر کے نہیں، دین سیکھتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے، دین کے مطابق اپنے بچوں کو ڈھالتے ہوئے دنیا کمائیں۔ اچھی چیز ہے دنیا کمانا، نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک انسان کے لیے مال کیا ہی اچھی چیز ہوتی ہے۔ تو مال اچھا ہے کمانا، لیکن دین سیکھتے ہوئے۔ تو اسی لیے دین سیکھنا، دین پر عمل کرنا اور دین کے مطابق اپنے پریوار کو ڈھالنا یہ ضروری ہے۔ اللہ دھمکی دے رہا ہے کہ ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے کہ اس دنیا میں لگنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا ہرگز نہیں، اگر تم علم یقینی کے طور پر جان لیتے تو تمہارے اندر مال کی زیادہ سے زیادہ چاہت نہ ہوتی،
حلال حرام کی تمیز کیے بغیر پیسہ کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم صحیح معنوں میں جان لیتے کہ اس حلال اور حرام میں تمیز کیے بغیر دنیا کمانے کا کیا انجام ہوتا ہے تو ایسا نہ کرتے، بلکہ حلال صرف ڈھونڈتے، پیسہ کم ہو لیکن حلال کا ہو، آمدنی کم ہو لیکن جائز طریقے سے حاصل کی گئی ہو، اس کے بارے میں تم سوچتے۔ اللہ نے فرمایا علم الیقین، یقین جو ہے نا کہ 3 درجے ہوتے ہیں، میں آپ کو ہندی میں ہی لکھتا ہوں۔ علم حق الیقین، علم الیقین اور عین الیقین۔ عین الیقین، عین الیقین، علم الیقین، حق الیقین اور علم الیقین۔ کتنے ہو گئے؟ 3 درجے ہو گئے۔ ایک ہے علم الیقین، یعنی یقین کا علم حاصل ہو جائے۔ دوسرا ہے حق الیقین، یقین کا تجربہ ہو جائے۔ اور تیسرا ہے یقین کو چکھ لے۔ جیسے اگر کوئی آدمی آپ سے کہتا ہے کہ دنیا میں ایک پھل ہے جس کا نام آم ہے، اور آپ نے آم دیکھا نہیں، دنیا میں ایک پھل ہے جس کا نام آم ہے، مینگو ہے، اور آپ نے کبھی مینگو دیکھا نہیں، تو کسی نے آپ کو اس کا پریچے کرایا، تعارف کرایا، تو آپ نے آم کے بارے میں نالج حاصل کر لیا، تو یہ علم الیقین ہے۔ کیا ہے؟ علم ہو گیا، اس کو یقین کا علم ہو گیا، جانکاری ہو گئی کہ آم ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے حق الیقین، کہ آپ کو بتا دیا گیا آم کے بارے میں، پھر لا کر کے دے بھی دیا گیا آپ کو، یہ ہے آم، تو یہ اس کا حقیقی علم بھی مل گیا آپ کو، یقین حقیقی علم بھی مل گیا۔ آپ نے پہلے نالج حاصل کر لیا تھا، پھر اس کو دیکھ کر کے آپ نے حق الیقین حاصل کر لیا، حق یقین کا حق گویا کہ ادا کر دیا آپ نے۔ اور تیسرا درجہ ہوتا ہے عین الیقین، آپ نے اس آم کو چکھ لیا، آپ نے اس آم کو چکھ لیا، تو گویا کہ پہلے سنا آم کے بارے میں تو صرف نالج ہوا، دیکھ لیا، ابھی بھی دیکھنے پر پورے طور پر یقین حاصل ہوا اس پہ نہیں، ہو سکتا ہے کھٹا ہوگا، ہو سکتا ہے میٹھا ہوگا، ہو سکتا ہے کڑوا ہوگا، لیکن جب آپ نے کھا لیا تو عین الیقین حاصل ہو گیا۔ تو اس کو یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک ہے جہنم کے بارے میں علم، دوسرا ہے جہنم کو دیکھنا، تیسرا ہے جہنم کو جانا۔ ایک ہے جنت کے بارے میں علم، دوسرا ہے جنت کو دیکھنا، تیسرا ہے جنت میں داخل ہونا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم جنت کا علم حاصل کر رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ جنت کو دیکھو گے اور پھر جنت میں جاؤ گے بھی۔ اسی طریقے سے ابھی تم جہنم کے بارے میں سن رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ جہنم کو دیکھو گے۔ جیسے تم آم کے بارے میں سنے، پھر آم کو دیکھے، پھر آم کو کھا لیے، ویسے ہی جہنم کے بارے میں ابھی بتایا جا رہا ہے۔ دنیا میں جی رہے ہو، موج مستی میں چل رہے ہو، تم کو پتہ نہیں چل رہا ہے، یہ علم ہے، بس علم نہیں ہے، بلکہ ایک دن تم دیکھو گے بھی جہنم کو۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم اپنی پیشانی کی آنکھ سے جہنم کو دیکھ لو گے، اور دیکھنا ہی نہیں بلکہ اس میں جلو گے بھی۔ تو یہ جو گیان دیا جا رہا ہے یہ کوئی الٹپ گیان نہیں ہے، بلکہ ایک دن اس جہنم کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے تم اس جہنم کو دیکھو گے، اور پھر دیکھنے کے بعد اس جہنم میں جلو گے بھی، اس لیے سنبھل جاؤ۔ دنیا میں جیتے جی آخرت کو مت بھولو، آخرت کو مت بھولو۔ آگے اللہ فرماتا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور دیکھو گے جہنم کو،
اپنی پیشانی کی آنکھ سے دیکھو گے اور پھر اس میں داخل بھی ہوگے. گویا کہ علم بھی دیا جا رہا ہے، جہنم کو دیکھو گے بھی اور جہنم میں اگر نہیں سدھرے تو جاؤ گے بھی. جی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ثم لترونها عین الیقین، ثم یقین کی آنکھ سے اس کو دیکھ لو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. تم سے اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ ہے سورہ التکاثر. سورہ التکاثر، اس سورہ کو ہمیں یاد کرنا ہے. اگر ہم یوٹیوب سے اس کو سرچ کر کے سنیں بار بار تو آسانی کے ساتھ یہ سورہ یاد ہو جائے گی. یاد کریں گے بار بار، اگر 20 مرتبہ سنیں گے یہ سورہ یاد ہو جائے گی. دنیا کا سارا کام کرتے ہیں تو نہیں اللہ کی کتاب نہیں یاد کر سکتے؟ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو سورہ التکاثر بار بار سنیں، 50 مرتبہ سنیں گے، آسانی سے اس کو پڑھنا آ جائے گا اور پھر یاد کریں گے. پہلے سننا چاہیے. کوئی بھی سورہ یاد کرنا چاہ رہے ہیں نا، پہلے اس کو اچھی طرح سے سنیں. دوسرے نمبر پر کسی کو سنائیں. تیسرے نمبر پر یاد کریں. چوتھے نمبر پر اس کے معنی کو سمجھیں. کتنی چیزیں؟ پہلے نمبر پر کیا کرنا؟ سننا. دوسرے نمبر پر سنانا. تیسرے نمبر پر یاد کرنا. سننا، سنانا، یاد کرنا، معنی کو سمجھنا. معنی کو سمجھیں گے نا تب سمجھ میں آئے گا کتنی اچھی چیز اس میں بتائی گئی ہے. تو اس سورہ میں تکاثر نام ہے اس کا، مال کی زیادہ سے زیادہ چاہت. انسان مال 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 کرتا رہتا ہے، دنیا سے گزر جاتا ہے. مال مال کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. سارا مال کہاں رکھ گیا؟ وہیں دنیا میں رہ گیا. بال بچے نے تقسیم کر لیا اور آپ اپنی انجام کو بھگت رہے ہیں. تو یہ سورہ ہے جس کو ہمیں سیکھنا ہے. اب ہم چلتے ہیں آداب کی طرف. میرے لیے لائیں. جزاک اللہ خیر. ذرا گرم ہے، گرم ہی پینا. جزاک اللہ خیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی کون ہیں؟ ہمارے آئیڈیل ہیں. جیسے دنیا میں کچھ لوگ فلم کے ہیرو کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اپنے ماں باپ کو آئیڈیل سمجھتے ہیں. نہ تو فلمی ہیرو اور ہیروئن آئیڈیل ہو سکتا ہے، نہ تو ہمارے ماں باپ آئیڈیل ہو سکتے ہیں، نہ ہی ہمارا ٹیچر آئیڈیل ہو سکتا ہے، نہ ہی ہمارا کوئی رشتہ دار آئیڈیل ہو سکتا ہے. آئیڈیل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہی انسان ایک ایسے انسان ہے اکیلے جو مکمل طریقے سے پرن ہے، ہر طریقے سے مکمل ہے، ان میں کوئی کمی ہی نہیں. اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر کیسا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. کیا مطلب ہوا؟ یعنی قرآن ایک تھیوری ہے، اس کو عمل کی بھاشا میں اگر پڑھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. قرآن ایک رول ہے، قانون ہے، اس کو پریکٹیکل شکل میں دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا بالکل عملی نمونہ تھے. تو اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں. ان کے ساتھ ادب ہونا چاہیے. کیا ادب ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم انوسرن کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تابعداری کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا زندگی گزارنے کے لیے ویسے ہی ہم زندگی گزاریں. اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. بہترین نمونہ کن کی زندگی میں؟ کن کی زندگی میں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیل باپ تھے، آئیڈیل شوہر تھے، آئیڈیل قائد رہنما تھے، آئیڈیل انسان تھے، ہر اعتبار سے آئیڈیل تھے. تو اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ بہترین جینے کا طریقہ ہے. ان کو دیکھ کر کے ہم جینے کا طریقہ سیکھیں گے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ پوچھا کیا کون ایسا شخص ہے جو انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی، میری بات مانا، وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کہ انکار کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزارنے کے لیے کہا ویسے ہی ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب میں پہلے نمبر پر یہ چیز آتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کیے نا، اس دین کی تصدیق کی جائے، کیونکہ انسانوں میں سب سے سچا انسان اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے سچا انسان اس دھرتی پر آیا ہی نہیں، ان سے زیادہ امانت دار انسان اس دھرتی پر آیا ہی نہیں۔ تو انہوں نے اللہ کی طرف سے جو پیغام پیش کیا نا، وہ سب سے بہتر پیغام ہے، اس سے بہتر پیغام اس دھرتی پر آیا ہی نہیں۔ قرآن سب سے اچھی کتاب ہے، اس سے بہتر کوئی کتاب دھرتی پر آئی ہی نہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے گا، جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے گا، اور جن باتوں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ کی عبادت کی، ابھی ہم نے محمد الرسول اللہ کے معنی میں ہم نے سمجھا کہ جیسے عبادت کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی، ویسے ہی ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ ظہر میں کتنی رکعت نماز پڑھتے ہیں ہم؟ 4 رکعت۔ کیوں 4 رکعت؟ 5 رکعت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت ہی سکھایا۔ فرض نماز کی بات ہے، فرض نماز ظہر میں 4 فرض نماز ہے، 4 رکعت فرض نماز، عصر میں 4 رکعت فرض نماز ہے، مغرب میں 3 رکعت فرض نماز ہے، عشاء میں 4 رکعت فرض نماز ہے، اور فجر میں 2 رکعت فرض نماز ہے۔ تو ہم فرض کا مطلب ہوا ضروری۔ فرائیڈے کو 2 رکعت فرض، ہاں فرائیڈے کو 2 رکعت، یہ جمعہ کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے، ظہر کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ جمعہ کے دن ظہر کی نماز نہیں ہوتی ہے بلکہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے، ظہر کی جگہ پر ہے، ظہر کے بدلے میں نہیں ہے۔ ظہر کی جگہ پر جمعہ کی نماز ہے جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ تو عبادت ویسے ہی کی جائے گی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ، اپنے بیٹوں، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کی جائے۔ اپنے ماں باپ، اپنے بیٹوں، اپنی بیوی، اپنے رشتہ دار، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کی جائے۔ کن سے؟ ریحان نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کن سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیوں؟ انہی کے ذریعہ ہمیں دین ملا، اللہ کا دین انہی کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے، انہوں نے محنت کر کے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا، زندگی بھر وہ ہمارے لیے پریشان رہے تاکہ ہم اللہ کو سمجھ لیں، اللہ کے دین کو سمجھ لیں۔ اگر وہ نہ آتے تو آج ہم اینٹ پتھر کی مورتیوں کے سامنے سر ٹیک رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ ان کے ذریعہ ہم کو یہ دین ملا۔ تو اس لیے ہم ان کا انوسرن کریں گے اور ان سے محبت کریں گے، اپنی ماں سے بھی زیادہ، اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ جان سے بھی زیادہ محبت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان پر آنچ آ جائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی برا کہتا ہے کہہ لے، میں برداشت کر لوں گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی برا کہتا ہے تو میں برداشت
نہیں کر سکتا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے نہیں آئے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے آئے؟ سارے انسانوں کے لیے آئے، جنوں کے لیے نہیں آئے۔ جنوں کے لیے بھی آئے، جنوں کے لیے بھی آئے، ہاں جنوں کے لیے بھی آئے، انسانوں کے لیے بھی آئے، سارے انسانوں کے لیے، سارے جنوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آئے ہیں، تو اسی لیے ان سے محبت کریں گے۔ پانچویں نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کے سامنے ہم سر ٹیک دیں گے۔ ان کا کوئی حکم آ جاتا ہے سر آنکھوں پر، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپس کے اختلاف میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ سمجھ لیں۔ آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا سر آنکھوں پر، اب اختلاف نہیں رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ آ گیا سر آنکھوں پر، اب اختلاف نہیں رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا سمان ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا رسپیکٹ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے سر ٹیک دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مقابلہ کسی بھی امام کی بات سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں، ان سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اگر کوئی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، قرآن کے آنے کے بعد کسی دوسرے نبی کی بات کرے، کسی دوسری کتاب کی بات کرے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلہ کے سماپک ہیں، نبیوں کے سلسلہ کو ختم کرنے والے ہیں، لاسٹ نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو کیا بولیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بولیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو ہم کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود اور سلام بھیجیں گے۔ اور جمعہ کے دن خاص طور پر، جمعہ کے دن خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اور جمعہ کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک کا جو سمے ہوتا ہے نا، بہت ہی برکت والا سمے ہوتا ہے۔ اس میں اگر بندہ جو بھی دعا کرے اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے، تو اس وقت خاص طور پر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ بہت ہی اہم وقت ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ کیا پڑھنا چاہیے؟ درود پڑھنا چاہیے۔ کیا بولیں گے اگر نام سنیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب۔ اب ہم حدیث سیکھتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بولا، جو کچھ کیا، یا جو کچھ آپ کے سامنے کیا گیا اور اس پر چپ رہے، وہ حدیث ہے۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ جو کچھ بولا زبان سے، یا جو کچھ عمل سے کیا اور لوگوں نے دیکھا، یا آپ کے سامنے میں کسی صحابی نے کیا اور آپ چپ رہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ تو حدیثوں میں سے کچھ حدیثیں سیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ویسی برکت۔
کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ارادہ رکھتا ہے اسی ارادہ کے مطابق وہ پاتا ہے. جیسے آپ اگر یہاں پر آئے، ارادہ ہے کہ کسی سے ملنا ہے، یہاں پر سیکھنے کا ارادہ نہیں، تو آپ کو اس کا اتنا وہی پھل ملے گا. تو نیت اچھی نہیں تھی تو فائدہ بھی نہیں ہوا. لیکن ارادہ ہے کہ ہم جا کر کے کچھ دین سیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ارادہ کا بھی ثواب دیتا ہے، ارادہ کا ثواب دیتا ہے. ہم نماز میں جاتے ہیں، ظہر کی نماز ہے، ارادہ ہے عصر کی نماز کا، تو ہماری ظہر کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ ارادہ بدل لیا تھا ہم نے. ہم کسی کو 1 روپے دیتے ہیں، ارادہ ہے کہ دیکھے تو دوسرے لوگ ہماری تعریف کریں، تو نیت میں کھوٹ آ گیا، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو وہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیت پر ہے. تو نیت اچھی رکھنی چاہیے. ہم کماتے ہیں یہاں پر نا، کماتے ہیں نا، کس لیے کماتے ہیں؟ تاکہ بال بچوں کو پوسے پالے. اگر ہم نیت رکھیں گے کہ ہم اس لیے کمائیں تاکہ ہم اپنے بال بچوں کو حلال روزی کھلائیں، ہم اس لیے کما رہے ہیں تاکہ ہمارے بال بچے حلال روزی کھائیں پئیں اور اس کے ذریعے اللہ کی عبادت کریں، تو یہ کمانا بھی عبادت بن جائے گا. یہ کمانا بھی عبادت بن جائے گا. جیسے ہم 5 منٹ نماز پڑھتے ہیں نا، ویسے ہی 10 گھنٹے نماز شمار ہوگا. کون سا؟ کمانا بھی. صرف نیت سے اگر ہم نیت رکھتے ہیں کسی بھی دنیا کے کام میں بھی کہ اس کے ذریعے ہم اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں، حلال کمائی کھانا چاہتے ہیں، حلال کمائی کھا کر کے ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کمائی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ عبادت بن جاتی ہے. تو ہر کام میں نیت کو دیکھنا بہت ضروری ہے. نیت دیکھتے ہیں تو نیت کا ہم کو فائدہ ہوتا ہے. دوسری حدیث، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین بھلائی چاہنے کا نام ہے. الدین النصیحہ، النصیحہ، دین بھلائی چاہنے کا نام ہے. دین کس چیز کا نام ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ بھلائی چاہنے کا نام ہے. میں آپ کی بھلائی چاہ رہا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ دین سیکھیے. آپ کسی کے بھلائی چاہنے والے ہوں گے تو اس کو صحیح رہنمائی کریں گے. تو ہر مسلمان کو دوسرے کے لیے شبھ چنتک بننا چاہیے، دوسرے کے لیے بھلائی چاہنے والا بننا چاہیے، دوسروں کا بھلا چاہنا چاہیے، برا نہیں چاہنا چاہیے. فلاں آدمی کو جو ہے نا ذرا ہم کو کھسکانا ہے، کویتی کو بول کر کے اس کو سفر کرانا ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ گندی ذہنیت ہوئی. بھلائی چاہنا کیا ہوا کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے تو ہم بتائیں کہ بھائی آپ کے اندر یہ کمی ہے، اس کو سدھار لیجیے. ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کمی رہے گی تو مینیجر کو غصہ آ جائے گا، مینیجر آپ کے اوپر ناراض ہو جائے گا، آپ کو فنش کر سکتا ہے. تو ہر ایک کے لیے کیا چاہنا چاہیے؟ ہمیں بھلائی چاہنا چاہیے. دین بھلائی چاہنے کا نام ہے. الدین النصیحہ، دین بھلائی چاہنے کا نام. کتنی پیاری حدیث ہے. الدین النصیحہ پڑھیے تو، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، النصیحہ، دین بھلائی چاہنے کا نام ہے. پہلی حدیث کیا بتایا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیت پر ہے. دوسری حدیث، دین کس چیز کا نام ہے؟ بھلائی چاہنے کا نام ہے. دین بھلائی چاہنے کا نام ہے. بھلائی چاہنے کا مطلب سمجھ میں آیا نا، کہ کسی بھی انسان کے لیے ہم خیر خواہ بنیں، برا نہ چاہیں. برا چاہنے والا انسان اچھا نہیں ہو. جو دوسروں کے لیے گڈھا کھودتا ہے اس میں وہی گرتا ہے. اسی لیے دوسروں کے لیے گڈھا نہیں کھودنا بلکہ گڈھا بند کرنا.
گڈھا ہے بھی تو بند کرنا. اندھے کو دیکھ رہے ہیں راستے سے گزر رہا ہے, اس کا ہاتھ پکڑ کر کے کنارے میں کر دیں. یہ ہے ایک اچھا مسلمان کی پہچان. تیسری حدیث ہے تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ. تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ, تمہارا اپنے بھائی کے چہرے پر مسکرانا صدقہ کا ثواب ہے. مسکرائیے تو, ہاں ماشاء اللہ مسکراتے تو اچھا ہے. تو کسی سے مسکرا کر ملنا کیا ہے, اس میں صدقہ ہے. مسکرانا چاہیے کسی سے بھی. مسکرا ہاں مسکرانا چاہیے. مسکرانے میں کیا ہے, جیسے کہ آپ جیب سے پیسے نکالیں گے تو مشکل لگتا, جیب سے پیسے نکال کر کسی کو دینا مشکل ہوتا ہے نا, اس میں بھی ثواب ہے لیکن مسکراہٹ میں بھی ثواب ہے. تو اس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا, صرف مسکرا کر کسی سے ملتے ہیں تو اسلام ہم کو کیا دیتا ہے, ثواب دیتا ہے. تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ, تمہارا اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا اس میں ثواب ہے. تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں گے, ہاں ملیں گے ہر ایک سے, ہاں اس میں آپ کو ثواب ملتا ہے. جیسے پیسہ خرچ کرنے میں ثواب ہے ویسے ہی مسکرانے میں بھی ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی ملتے تھے مسکرا کر کے ملتے تھے. جس سے بھی ملتے تھے کیسے ملتے تھے, مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے تھے. تو ہمیں بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا چاہیے. مسکرا کر صدقہ کریں گے انشاءاللہ, جی انشاءاللہ. چوتھی حدیث ہے من رغب عن سنتی فلیس منی. من رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے منہ موڑے وہ ہم میں سے نہیں. جو میری سنت سے منہ موڑے وہ ہم میں سے نہیں. کس کی سنت کو فالو کرنا چاہیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا چاہیے. کیوں, اس لیے کہ وہ ہمارے آئیڈیل ہیں. تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں. تو اسی لیے ہمیں ڈھونڈنا چاہیے ہر جگہ پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. اور جب سیکھیں گے تب تو جانیں گے نا, جب سیکھیں گے ہی نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیسے معلوم ہوگی ریحان ہوگی. تو اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں اس کو سیکھنا ہے تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جان سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میری سنت سے منہ موڑے وہ ہم میں سے نہیں. 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں پایا. گھر میں آپ کی بیویوں سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر ہوتے ہیں تو کیا کیا کرتے ہیں. تو آپ کی بیویوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ ایسا کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں, ایسا عمل کرتے ہیں, ایسی نیکی کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص زیادہ نیکی کے کام نہیں کرتے ہیں, لیکن آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. پر ہم میں سے ہر آدمی چلو یہاں سے اونچی سوچ لے کر کے جاتے ہیں. ایک نے کہا کہ ہم پوری رات نماز پڑھیں گے, دوسرے نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے, تیسرے نے کہا کہ ہم شادی ہی نہیں کریں گے. خواہش اچھی تھی نا, خواہش اچھی تھی, عبادت رات بھر نماز پڑھنے کی خواہش, ہمیشہ روزہ رکھنے کی خواہش, شادی نہ کرنا مطلب کہ اللہ اللہ کرتے رہنا دن بھر. تو خواہش اچھی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. اسلام ہم کو یہ نہیں بولتا کہ دنیا سے کٹ جاؤ. اسلام سنیاسی بننے سے جوگی پن اختیار کرنے سے منع کرتا ہے. اسلام سماج میں رہنا سکھاتا ہے, اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرنا سکھاتا ہے, ماں باپ کا حق ادا کرنا سکھاتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم سب پریوار سے کٹ جاتے ہیں, اللہ اللہ کریں گے جا کر کے جنگل میں, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن سچا مسلمان نہیں ہو سکتا. سچا مسلمان سماج میں رہتا ہے, ماں باپ کا حق ادا کرتا ہے, بیوی بچوں کا حق ادا کرتا ہے اور نمازی بھی ہوتا ہے. تو اللہ سے تعلق بنانا, بال بچوں سے تعلق بنانا, سماج سے تعلق بنانا, پھر اس کے ساتھ ساتھ دین اور دنیا دونوں کا بیلنس رکھنا, یہی اسلام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے یہی بات کہی تھی کہ کیا بات ہے کہ لوگوں نے ایسی بات کہی ہے. میرا حال یہ ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں, سوتا بھی ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, بے روزہ بھی رہتا ہوں, میں نے شادی بھی کی ہے, جو میری سنت سے منہ موڑے وہ ہم میں سے نہیں.
تو ہمیں کس کی سنت کو فالو کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ 5ویں حدیث ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن ایک مومن کا آئینہ ہے۔ مومن، ہم مومن ہیں یا نہیں؟ بولیے، ہاں ہم مومن ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں اللہ انشاءاللہ ہم مومن ہیں جی۔ پہلے اسلام ہوتا ہے، اس کے بعد ایمان ہوتا ہے۔ اسلام تو سب کے اندر آ جاتا ہے، لیکن ایمان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سب کی۔ مومن جو اسلام کے سارے کاموں کو فالو کرنے لگ جاتا ہے، اکیلے میں بھی اللہ کا ڈر رکھتا ہے اور اللہ پر وشواس رکھتا ہے صحیح طریقے سے، اللہ کی نگرانی کا احساس رکھتا ہے، اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا اس کو کرنے لگ جاتا ہے، جن کاموں سے روک دیا ان سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو مومن ہو گیا۔ لیکن مومن سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، مومن سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ بسم اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ جانتے ہیں؟ اینک، آئینہ کیا کرتا ہے؟ آئینہ کے سامنے ہم جاتے ہیں تو ہمارے چہرے کو صاف ہے یا نہیں دکھا دیتا ہے، وہ دھبا ہے بتا دیتا ہے، گدلاپن ہے دکھا دیتا ہے، کہیں پہ کچھ داغ ہے بتا دیتا ہے، یہی کام ہے آئینہ کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ گویا کہ اگر ہم کسی مسلمان کے پاس جا رہے ہیں تو وہ ہمارا آئینہ ہو گیا۔ اب اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے، ہمارا آئینہ ہے۔ میں ابھی بات کر رہا ہوں، میرے اندر کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے، تو آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ بتائیں، آپ ہمارے لیے آئینہ ہے، میرے اندر کوئی کمی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بتائیں۔ کسی کے ساتھ میں آپ معاملہ کرتے ہیں، آپ کا مسلمان بھائی ہے، تو آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ اس کی کمی بتائیں۔ لیکن آئینہ پر غصہ آتا ہے ہمیں؟ نہیں آتا نا۔ بالکل ویسے ہی ہمارے بھائی کو بتانا چاہیے، اور جب بتائے گا تو ایسے اس کو بتانا چاہیے کہ ہمیں غصہ نہ آئے۔ بتانے کا اسلوب پیارا ہونا چاہیے۔ اور پھر آئینہ بتا دیتا ہے اور داغ کو اپنے اندر کیچ کرتا ہے، کیا ہٹتے ہیں اور داغ بھی جاتا رہتا ہے۔ ویسے ہی ہمیں اپنے بھائی کے عیب کو بتا دینا چاہیے، لیکن اس کے عیب کو بتایا جا کر کے 4 آدمی سے بھی بول دیں فلانا کا کیریکٹر ایسا ہے، فلانا ایسا کیا، فلانا کے اندر یہ کمی ہے، تو یہ ایک مومن کی شان کے خلاف۔ جس کے اندر کمی ہے اسی کو بتانا چاہیے، پیار اور محبت سے بتانا چاہیے، ایسے انداز میں بتانا چاہیے کہ اس کو خراب نہ لگے، اور پھر کسی دوسرے سے شیئر نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ 6ٹھی حدیث ہے لا يدخل الجنت نمام، لا يدخل الجنت نمام، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور جانتے ہیں؟ چغل خور کیا ہے؟ کسی کی بات سنا اور جا کر کے اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو جا کر کے اس کو بول دیے کہ فلاں آدمی ایسا بول رہا تھا۔ ہاں، تو وہ بولنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، ارے تم نے کیوں بولا میرے بارے میں ایسا، اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک کی بات سن کر دوسرے کے کان میں ڈالنا یہ چغل خوری ہے، اور چغل خور جنت میں نہیں جاتا۔ تو اسی لیے ایک مسلمان کو چغل خوری کرنی چاہیے، چغلی کھانا چاہیے نہیں۔ ہاں، ہم کسی کی بات سنتے ہیں نا تو اس وقت ہی اس کو بتائیں، کوئی کمی ہے تو اس وقت بتائیں، نہیں تمہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے، اس وقت بتائیں۔ لیکن دوسرے کو جا کر کے جو ہم بتا رہے ہیں نا، فساد پیدا کرنا یہ ہو جاتا ہے، اور کسی کے تعلق میں فساد پیدا کرنا
کسی کے تعلق کو بگاڑنا ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اسلام بہت پیارا دین ہے، ہر جگہ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بولیے ریحان۔ چغل خور جنت میں جائے گا؟ ہاں، جنت میں نہیں جائے گا جی، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ 7ویں حدیث ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جیسے ہماری ماں بولتی ہے کہ داڑھی کاٹ لو، اچھا نہیں لگتا، چلے گا؟ ہماری ماں بولتی ہے کہ پردہ مت کرو، کوئی عورت ہے، بچی ہے، اور ماں بولتی کہ پردہ ابھی تو چھوٹی ہے، پردہ کیوں کرے گی، جوان ہو چکی ہے، اور ماں کی بات ہے کہ پردہ مت کرو، تو ماں کی بات چلے گی؟ نہیں۔ اللہ کی نافرمانی میں ماں کی بات بھی نہیں چلے گی۔ تو کسی بھی انسان کی بات رکھنے کے لیے اللہ کو ہم ناراض نہیں کر سکتے، اللہ کی نافرمانی ہم نہیں کر سکتے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز ہے یا نہیں ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ ایک آخری حدیث ہے الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ نماز کیا ہے؟ روشنی ہے، یعنی نماز ہم پڑھیں گے تو ہمیں روشنی ملے گی، اور روشنی کیا کرتی ہے؟ اندھیرے میں کام آتی ہے۔ راستے سے چل رہے تھے، اندھیرا تھا تو چلنا مشکل ہے نا، ہو سکتا ہے گڈھے میں گر جائیں، لیکن روشنی رہے گی تو آسانی سے چلے جائیں گے۔ گویا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اندھیرے میں چل رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے سانپ کاٹ لے، ہو سکتا ہے گڈھا آ جائے، اس گڈھے میں گر جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ۔ جو بے نمازی ہوتا ہے وہ اندھیرے میں ہوتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ روشنی میں ہوتا ہے۔ الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے، تو اسی لیے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی پہچان ہے نماز، نماز کے بغیر ایک مسلمان کا وجود نہیں۔ تو یہ 8 حدیثیں ہیں۔ سب سے پہلے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، دین بھلائی چاہنے کا نام ہے، تمہارا اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور مومن کے لیے آئینہ ہے، اور چغلخور جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی بات نہیں چلے گی، اور نماز کیا ہے؟ نماز روشنی ہے، نماز روشنی ہے۔ چلیے اب ہم سیرت پڑھتے ہیں۔ سیرت میں پچھلے ہفتہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں جانا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی کے بارے میں جانا تھا، کن لوگوں نے دودھ پلایا، اور کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلے بڑھے، یہاں تک کہ 6 سال کے ہوئے تو اپنی ماں کے ساتھ گئے، اور پھر راستے ہی میں ان کی ماں کا دیہانت ہو جاتا ہے، اور پھر عبد المطلب کے پاس آ جاتے ہیں جو ان کے دادا تھے، اور جب 8 سال کے ہوتے ہیں تو عبد المطلب ہی دنیا سے گزر جاتے ہیں، پھر ابو طالب کے پاس آ جاتے ہیں جو ان کے چچا تھے، اور ان کے پاس پلتے بڑھتے ہیں، بکریاں بھی چراتے ہیں، کیونکہ ابو طالب کی مالی حالت ٹھیک نہیں تھی تو بکریاں بھی چرائی، پڑھ لکھ نہیں سکے تھے کیونکہ نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ دادا ہے، کون خرچ کرتا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت ہی غریبی کی حالت میں گزر بسر ہوتا ہے ان کا۔ جب 8 سال کے تھے، جب 12 سال کے تھے، کتنے سال کے؟ جب 12 سال کے تھے تو ابو طالب لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیریا کا سفر کرتے ہیں، اور کاروبار کے لیے یہ سفر ہوا تھا۔ اسی راستے میں بحیرہ نام کے ایک راہب سے ملاقات ہوتی ہے۔ بحیرہ نام کا وہ پادری جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے، اور
اس قافلے کی دعوت کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو سب لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ پوری دنیا کے سردار بننے والے ہیں۔ کیسے اس نے بول دیا؟ ان کے دین میں ہوگا ایک نبی، ہاں، بائبل وہ چونکہ پادری تھے، عیسائی عالم تھے، تو انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور بائبل میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس سے اپنی کتاب کے ذریعہ اس نے پہچان لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آخری نبی ہیں، اور اس نے کہا تھا کہ آپ ان کو یہیں سے لوٹا دیجئے، سیریا مت لے جائیے ورنہ یہود وہاں پہ نقصان پہنچائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہیں ہمارے نبی جو 12 سال کی عمر میں ہی پہچان لیے جاتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ہے حلف الفضول۔ کیا ہے؟ حلف الفضول۔ حلف الفضول۔ حلف الفضول کیا ہے؟ کوئی جانتے ہیں؟ ہاں؟ حلف الفضول، حلف ہوتا ہے ایگریمنٹ، حلف کہتے ہیں ایگریمنٹ، اور فضول نیک لوگ، یعنی نیک لوگوں کا ایگریمنٹ، نیک لوگوں کا۔ السلام علیکم، آئیے اہلاً وسہلاً، آئیے بیٹھیے۔ حلف الفضول یعنی نیک لوگوں کا ایگریمنٹ۔ اس میں کیا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی دھرتی پر دیکھتے تھے کہ کچھ لوگ اونچی جاتی کے سمجھے جا رہے ہیں، وہ دوسروں کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کمزور لوگ تھے جو مظلوم تھے، ان کو ستایا جاتا تھا، ان کو پریشان کیا جاتا تھا، اور ہر جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، بلکہ دھرموں میں بھی کچھ لوگوں کو نیچے شرینی کا رکھا جاتا ہے۔ تو ویسے ہی وہاں پہ ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی۔ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں یہ میٹنگ ہوئی تھی کہ مکہ میں جو بھی کمزور پایا جائے گا ہم سب مل کر کے اس کی مدد کریں گے، اور ظالم سے اس کا حق لے کر کے مظلوم تک پہنچائیں گے۔ یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نبی بننے سے پہلے ہی کیا تھا۔ اس کو کہا جاتا ہے حلف الفضول، نیک لوگوں کا ایگریمنٹ۔ اور یہ بہت ہی اچھا کام ہے کہ انسانوں میں جو کمزور لوگ ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ آگے بڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماجی انسان تھے اور سماج کی خدمت میں لگے رہتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کیسے ہوئی اور کس سے شادی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جوانی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت کے جو جوان ہوتے تھے دیوانے ہوتے تھے، اور جیسے آج کے بھی نوجوان ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان تھے مکہ کی دھرتی پر جو سورج کے جیسے چل رہے تھے، ہر برائی سے دور، ہر اچھائی ان کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اسی لیے وہاں کے لوگوں نے ان کا نام محمد کی بجائے الصادق، نہایت ہی سچا انسان، الامین، نہایت ہی امانت دار انسان، کیا نام رکھا تھا؟ الصادق الامین، الصادق الامین، یعنی نہایت ہی سچا، نہایت ہی امانت دار کے نام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مکہ کی ایک تاجر عورت نے کہ یہ انسان بہت ہی اچھا انسان ہے، اچھے اخلاق کا ہے، تو اس کا نام تھا خدیجہ۔ وہ کاروبار کرتی تھی، اپنا مال دوسروں کو دیتی تھی اور وہ بیچ کر لاتے تھے، ان کو پروفٹ دیتی تھی۔ تو ان کی نظر گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے کہا کہ میں اپنا مال آپ کو دیتی ہوں،
آپ لے جائیے بیچیے، جیسے دوسرے لوگوں کو پروفٹ دیتی ہوں ویسے ہی آپ کو بھی پروفٹ دوں گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر کے گئے، بیچا، بہت پروفٹ ہوا۔ ان کے غلام بھی ان کے ساتھ تھے جن کا نام تھا میسرہ۔ جب آئے کاروبار کرنے کے بعد تو میسرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبیاں بتائیں اور مال میں بھی پروفٹ ہوا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خواہش ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس وقت تک 2 شادی ہو چکی تھی اور 40 سال کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 25 سال کے تھے۔ کتنے سال کے؟ 25 سال کے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عمر کا یہ فرق کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا، بات طے ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہو گئی۔ یہ شادی بہت ہی بابرکت ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد تھی ساری کی ساری اولاد کن سے ہوئی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ہوئی۔ صرف ایک بیٹا ابراہیم دوسری سے ہوئی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی اولاد ہوئی؟ 5 6 کون کون؟ بیٹیاں 4 ہوئیں جی، زینب، رقیہ، ام کلثم اور فاطمہ۔ زینب، رقیہ، ام کلثم اور فاطمہ، یہ 4 بیٹیاں ہوئیں اور 3 بیٹے، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم۔ قاسم، عبداللہ اور ابراہیم۔ یہ ابراہیم جو ہے نا یہ دوسری سے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 بیٹے ہوئے اور 4 بیٹیاں ہوئی تھیں۔ کل ملا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ برکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سماج میں شادی شدہ ہیں اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس بیچ میں اولاد بھی ہوتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہو جاتی ہے تو ایک قصہ پیش آتا ہے۔ قصہ یہ تھا کہ مکہ میں جو کعبہ ہے، کعبہ کو لوگوں نے دوبارہ بنایا تھا، کیونکہ کعبہ کی دیواریں گر گئی تھیں تو دوبارہ کعبہ کو پھر سے لوگوں نے بنایا تھا۔ تو جب بنانے کی بات آئی تو اس میں حجر اسود ہے، کالا پتھر ہے، اس کو ہٹا کر کے کعبہ کو بنایا گیا تھا۔ جب کعبہ کی تعمیر عمل میں آ گئی تو اس پتھر کو اس کی جگہ پر رکھنا تھا، تو اس کے لیے ہر قبیلے کے سردار کی خواہش تھی کہ یہ شرف، یہ سعادت، یہ سوبھاگیہ مجھے ملے۔ تو چنانچہ سب کے سب یہ چاہ رہے تھے کہ ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے۔ اختلاف بڑھتا جا رہا تھا، کوئی حل نہیں دکھ رہا تھا۔ تو ایک بوڑھے انسان نے، بزرگ انسان نے کہا، اختلاف کیوں کر رہے ہو؟ ایسا کرو کہ کل سویرے سویرے جو آدمی سب سے پہلے کعبہ میں دکھے گا وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ اس کالے پتھر کو، حجر اسود کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پر رکھ دے۔ صبح ہوئی تو سب سے پہلے کس کو دیکھا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، کیونکہ مسلمان کی صبح کب ہوتی ہے؟ فجر کی نماز سے ہوتی ہے جی۔ فجر کی اذان ہو جائے، سورج نکل جائے، اس وقت تک ایک مسلمان، دوسری قومیں سوئی رہ سکتی ہیں لیکن ایک مسلمان نہیں سو سکتا، ایک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی صبح فجر کی نماز سے ہوتی، بلکہ فجر سے پہلے تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن کم سے کم تو فجر کی اذان ہوئی تو اب سونا نہیں ہے۔ برکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا لوگوں نے کہ سب سے پہلے حاضر ہیں تو سب کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، ہاد الامین رضینا، یہ تو امین ہیں۔ ان کا نام کیا رکھا تھا لوگوں نے؟
الصادق الامین، نہایت ہی سچے، نہایت ہی امانت دار۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے سب کے سب راضی ہو گئے کہ چلے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رکھیں گے، ہم سب راضی ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق مل چکا تھا کہ آپ وہ پتھر اس کی جگہ پر رکھیں، پر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ ایک چادر منگوائی، اس چادر پہ اس پتھر کو رکھا، سارے قبیلہ کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ چاروں طرف 4 سردار تھے، چاروں کونے کو 4 سردار پکڑے اور اٹھا کر کے لے کر چلے۔ چنانچہ سارے سردار اٹھا کر کے لے کر کے آئے، چادر کے کونے کو پکڑ کر کے جب حجر اسود کی جگہ پر لے کر کے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور اسی جگہ پر رکھ دیا۔ سارا اختلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی سے ختم ہو گیا، ورنہ اختلاف ایسا ہوتا تھا عربوں میں، خاص طور پر مکہ میں ہی، کہ ایک معمولی بات کی وجہ سے اختلاف شروع ہوتا اور 40 سال تک جنگیں چلتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے جو اخلاق تھے، ہم نے آپ کو اشارہ کر دیا ہے کہ سماج میں آئیڈیل بن کر جی رہے تھے، ان سے بہتر انسان کوئی نہیں تھا، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی الصادق الامین لوگوں نے رکھ دیا تھا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی گئی بچپن سے ہی۔ جب چھوٹے تھے نا تو ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی، اور اللہ کی چاہت ہوئی کہ بکریاں چرائیں۔ کیوں چرائی ہیں؟ اس لیے کہ بکریاں زیادہ پریشان کرتی ہیں، اور نبی کا کام جو ہوتا ہے نا، نبی کو بہت پریشان کیا جاتا ہے، لوگ پریشان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کن کو پریشان کیا گیا؟ آپ نے سب کو برداشت کیا۔ تو بکریاں چروایا اللہ تعالیٰ نے تاکہ وہاں پہ ٹریننگ پائیں کہ بعد میں جب ٹارچر کیا جائے گا، پریشان کیا جائے گا تو اس کو برداشت کر لینا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ برکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بکریاں چرا رہے تھے نا، تو آپ کے ساتھ جو آپ کا دوست تھا اس سے کہا کہ چلو ہم لوگ فلاں جگہ پر گانے کا پروگرام ہے، گانا دیکھتے ہیں۔ تو چھوٹے تھے، بچپن کی عقل تھی، دوست کے ساتھ چلے گئے، بکریاں چھوڑ دی، اور گانا ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا کہ بیٹھے انتظار میں کہ گانا شروع ہوگا۔ تو اسی بیچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ لگ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، گانا شروع ہوا، پارٹی ہوئی اور پارٹی ختم ہو گئی۔ جب ختم ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے۔ اللہ کی چاہت ہوئی کہ اس کان میں گانے نہ جائیں، کیونکہ گندی چیزیں گندے لوگوں کے کانوں میں جاتی ہیں، پاک لوگوں کے کانوں میں گندی چیزیں نہیں جاتی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی تھی۔ اب ہم لوگ جانیں گے عقیدہ۔ عقیدہ میں سب سے پہلے جانیں گے کہ کیا غیب کے بارے میں کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانا چاہیے؟ غیب کی جانکاری، غیب کیا ہے؟ دیوار کے پیچھے کیا ہے اس کو غیب کہتے ہیں، میری پیٹھ کے پیچھے کیا ہے وہ غیب ہے۔ خیتان میں میرے روم میں کیا ہو رہا ہے میں نہیں جانتا، اگر میں دعویٰ کروں کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو جائے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ غیب ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ فرما دیجئے اے نبی کہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہستیاں ہیں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتی۔ گویا کہ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس۔ یہاں تک کہ انبیاء کو بھی غیب کا علم نہیں تھا، انبیاء کو اتنا ہی غیب کا علم ہوتا تھا جتنا اللہ بتاتا تھا۔ اللہ وحی غیب ہے، تو جتنی وحی آتی تھی اتنا ہی علم ہوتا تھا، اس سے زیادہ کا علم نبیوں کو بھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ آپ سے بہتر انسان نہ اس دھرتی پر آئے اور نہ ہی کل قیامت کے دن تک آئے گا۔ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے۔ کوئی عقیدہ رکھے اسلام سے نکل جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل انسان تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کیا کہتا ہے ان سے؟ قل
لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے آپ کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ پہنچی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے اوپر الزام ڈالا گیا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر، 1 مہینہ تک پریشان رہے۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو کہہ دیتے کہ میری بیوی پاک دامن ہے، بول دیتے، لیکن 1 مہینہ پریشان رہے۔ 1 مہینہ کے بعد آیت اترتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی میری بیوی پاک دامن تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں ہیں، جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل جاتی ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا کہ ایسا پانسا پلٹنے والا ہے، فوراً بول دیتے کہ بھائی دیکھو سنبھل جانا، کیونکہ ہم جیت کر کے ہار جانے والے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ہار جائیں۔ تو جنگ جیتی ہوئی تھی، اس ہار میں بدل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، دانت مبارک آپ کے توڑ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اگر پہلے پتہ ہوتا تو بول دیتے کہ سنبھلنا ہے ہمیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، نبیوں میں سب سے افضل نبی تھے، لیکن پھر بھی غیب نہیں جانتے تھے۔ غیب کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا ہاتھ دیکھ کر کے قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، ہوتا ہے نا۔ کچھ لوگ آپ کا کوئی سامان گم ہو گیا ہے تو ان کے پاس جائیں گے، وہ نام پوچھے گا، پتہ پوچھے گا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد بلائے گا یا فون پر کہے گا کہ فلاں شکل کی عورت تمہارا سامان لیے ہوئی ہے، فلاں قسم کا آدمی، فلاں نام کا آدمی تمہارا سامان لیے ہوا ہے۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جھوٹے ہوتے ہیں، دغاباز لوگ ہوتے ہیں، ایمان کے سوداگر ہوتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ اچھا، ان لوگوں کے پاس میں علم کہاں سے آتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 100 جھوٹ میں ان کی 1 سچ بات ہوتی ہے، ورنہ 100 جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اور سچ بات جو ہوتی ہے نا، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ کیا بتایا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کاہنوں کے بارے میں کہ کاہنوں کی کیا حقیقت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیسو بشیء۔ کاہن کس کو بولتے ہیں؟ جو غیب کی بات بتانے کا دعویٰ کرے، جو اتش بھی ان کو بول سکتے ہیں، کاہن بھی بول سکتے ہیں، نجومی بھی بول سکتے ہیں، غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرے۔ آپ نے فرمایا لیسو بشیء، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کبھی کبھار وہ کچھ باتیں بولتے ہیں کہ وہ بات صحیح ثابت ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الجنی فیقرها فی اذن ولیہ قر الدجاجہ۔ وہ جو بات صحیح ثابت ہو رہی ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ جن جو ہے نا، شیاطین جن، یہ تہ بتہ آسمان تک پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر رہا ہوتا ہے فرشتوں کو بتاتا ہے، فرشتے نیچے والے فرشتوں کو، وہ فرشتے نیچے والے فرشتوں کو، یہاں تک کہ یہ بات سمائے دنیا تک، نیچے والے آسمان تک آتی ہے۔ تو یہ جنات جو ہے نا، شیاطین، یہ تہ بتہ اوپر تک پہنچے ہوتے ہیں، ان میں سے فرشتوں سے کچھ بات اچکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے فرشتے ان کو آگ سے مارتے ہیں۔ شعلہ، تاروں کے شعلے، تاروں سے نکلتے ہوئے، ستاروں سے نکلتے ہوئے شعلوں سے مارتے ہیں اور جل کر کے وہ گرتے ہیں۔ کبھی کبھار دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ ہاں، گرتا جو ہے نا، وہ شیاطین ہے جو جل کر کے گرتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی آدمی، اگر کوئی شیطان کچھ سن لیتا ہے تو وہی اچک کر کے آتا ہے اور ان نجومیوں کے کان میں ڈال دیتا ہے۔ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ كَذِبَةٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ باتیں نکلی ہوئی ہیں۔ آپ نے کہا کہ اس ایک سچ میں 100 جھوٹ ملاتا ہے۔ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ كَذِبَةٍ، کہ ایک سچ میں 100 جھوٹ ملاتا ہے۔ اب بعد میں جب لوگوں کو بتاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے تو صحیح کہا تھا، جو کہا تھا ویسے ہی ہوا، لیکن 100 جھوٹ جو بولا تھا اس کی طرف ایک انسان کا دھیان نہیں جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایمان کے سوداگروں کے پاس جانے سے منع کیا۔
کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من اتا کاہنا او عرافا فسالہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 یوم۔ جو آدمی کسی کاہن یا نجومی کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، صرف پوچھتا ہے، اس کی تصدیق نہیں کرتا، تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کتنے دنوں تک؟ کس بات پر؟ پوچھنے پھر جا گیا تو صرف جا کر کے پوچھا، ہاتھ دکھلایا، اچھا ہمارا ہاتھ دیکھیے تو ہماری شادی کب ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جا کر کے صرف پوچھا ہم نے، 40 دن تک ہماری نماز قبول نہیں ہوتی۔ کتنی سخت بات ہے۔ ایسے ایمان کے سوداگروں کے پاس ایک مسلمان کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی غیب جانتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من اتا کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد۔ جو آدمی کسی کاہن اور نجومی کے پاس آتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی تصدیق کر دیتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اترا ہے نا، اس دین کی اس نے مخالفت کی، اس دین کا اس نے انکار کیا، گویا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے والا ہی نہیں رہا۔ تو اسی لیے ایسے دین کے اسلام کے سوداگروں، دین کے سوداگروں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ کچھ لوگ ہاتھ میں دھاگا باندھتے ہیں، پیر میں بھی باندھتے ہیں، پیر میں بھی باندھتے ہیں، چھلا پہنتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس چھلا اور دھاگا سے اللہ تعالیٰ ٹھیک کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے؟ اللہ شفا دینے والا، شفا دینے والا اللہ ہے، یہ چھلا اور دھاگا نہیں۔ اگر کوئی آدمی اس چھلا اور دھاگا کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ اسی سے شفا ملے گی، تو یہ شرک ہو جاتا ہے، بڑا شرک ہو جاتا ہے جو اسلام سے نکال دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دھاگا شفا تو نہیں دیتا ہے، لیکن اس دھاگا کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا ہے، شفا اللہ دے گا، بس یہ ذریعہ ہے، تو یہ چھوٹا شرک ہے۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ چھوٹا شرک۔ شرک ہوگا لیکن چھوٹا شرک ہوگا، اسلام سے نکالے گا نہیں لیکن چھوٹا شرک ہوگا۔ کیوں؟ اس میں ہم الجھ گئے، رب سے تعلق کمزور پڑ گیا۔ سنن ابی داؤد کی، سنن مسند احمد کی روایت ہے، میں اوتھینٹک حدیث سناتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں چھلا دیکھا، پوچھا کیوں پہن رکھے ہو؟ اس نے کہا من الواہنہ، ایک بیماری ہے واہنہ، اس واہنہ بیماری کی وجہ سے میں نے پہن رکھا ہے تاکہ بیماری ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا انزاہا فإنہا لا تزیدک الا وہنا وإنک لو مت وہی علیک ما افلحت ابدا۔ اسے نکال پھینکو، اس کی وجہ سے تمہاری بیماری اور زیادہ ہوگی، اور اگر اسے پہنے ہوئے مر گئے تو کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسے پہنے ہوئے مر گئے تو کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو عام طور پر جن لوگوں کا عقیدہ اللہ سے کمزور ہوتا ہے، اس طرح کے دھاگے باندھتے ہیں، اس طرح کے چھلے پہنتے ہیں۔ ہاں، میڈیکل سائنس نے اگر تجربہ کر کے کچھ بتایا، جیسے بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے کچھ لوگ جو ہے نا چین پہنتے ہیں، تو ٹھیک ہے، میڈیکل سائنس سے تحقیق ہوئی ہے، اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن آستھا کے طور پر عقیدہ بنا کر کے اس طرح کی چیزیں ڈالنا کہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا، اس سے بچے رہیں گے، نہیں، اللہ نے ان چیزوں میں شفا نہیں رکھی ہے، شفا رکھی ہے اللہ پر پختہ یقین رکھنے پر۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو اللہ کے علاوہ اور کوئی دوسرا دور کرنے والا نہیں۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین میں تم کو خلافت عطا فرماتا ہے۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ نہیں ہے کوئی۔ پریشانی حال کی پریشانی صرف اللہ سنتا ہے، اللہ دور کرتا ہے۔ اسی لیے رب سے تعلق بنانا چاہیے، رب سے مانگنا چاہیے، رب سے تعلق بنانا چاہیے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جو ہماری پریشانی دور کر سکے، ہماری ضرورت پوری کر سکے۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟
یہ سوال کبھی کبھار شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، لیکن ایک مسلمان اس طرح کے سوال کے پیچھے نہیں پڑتا۔ سوال آ سکتا ہے، ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کو کس نے بنایا، یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان جو سچا مسلمان ہوتا ہے اس سوال کے پیچھے نہیں پڑتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب تم میں سے کسی آدمی کو ایسا احساس ہو تو چاہیے کہ سب سے پہلے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا کہنا ہے، کیونکہ یہ وسوسہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں گے، دوسرے نمبر پر کہیں گے آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ، میں اپنے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہوں، آمنت باللہ ورسولہ۔ تیسرے نمبر پر بائیں طرف تھوک دیں گے، بائیں طرف تھتکار دیں گے، بائیں طرف تھتکاریں گے، اور آخری کام یہ ہے کہ ایسا سوچنے سے اپنے آپ کو دور کریں گے، ایسا سوچیں گے ہی نہیں، اس طرح کی سوچ سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ کتنا ٹائم ہے ابھی ہمارے پاس؟ کتنا ٹائم ہے؟ 15 منٹ۔ ایک سوال کروں، سٹی میں اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ بچپن میں چھوٹے چھوٹے جب بچے رہ رہے ہیں تو ماں جب گزر جاتی ہے تو باپ دوسری شادی کر لیتے ہیں اور بچوں کو خیال نہیں رکھتے، اور جو بچے ان کے ننیال میں رہتے ہیں چاہے رشتے دار والے جو بھی رکھتے ہیں، اب ان کے اندر بھی اتنا قوت نہیں ہے کہ ان کو دیکھ بھال کر سکیں، اور پڑوسی بھی ہیں تو ان کی ہیلپ اور مدد نہیں کرتے، اس میں تو سب آدمی گناہ گار آئیں گے، پڑوسی بھی آئیں گے، باپ بھی آئیں گے، بھائی بھی آئیں گے، کیا نہیں دیکھیں ایک چیز کیا ہے کہ ایک آدمی اگر مر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی لکھی تھی اتنے ہی دن کے لیے، وفات پا گیا ہے، اب ایک عورت کیوں زندگی بھر بیوہ بنی رہے گی؟ اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے کہ گھٹ گھٹ کر کے ایک عورت مرے، نہیں، اس کو حق ہے کہ وہ دوسری شادی کرے اور سکون سے جیے، دوسری شادی کرنے کا اسے حق ہے۔ اب بچوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کے چچا ہوں گے جس کی ذمہ داری ہے، اس کے نانا نانی ہوں گے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کی کفالت کرے۔ اسی طریقے سے جو نیا شوہر ہوگا اس عورت کا، اس کی بھی اخلاقی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ عورت اس کے پاس آ گئی ہے تو اب اس کے اوپر خرچ کرنا اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ بچے چھوٹے ہیں تو اخلاقی ذمہ داری، کیونکہ اس کی ماں کو لے کر کے آیا ہے تو اس کے بچوں کو بھی رکھے، تو یہ اخلاقی طور پر۔ اور پھر اس کے چچا ہیں، ذمہ داری ہے اس کی، جیسے وہ اپنے بچوں کو پالتا ہے ویسی ان بچوں کو پالنا اس کی ذمہ داری ہے چچا کی۔ اس کے ماموں ہیں، اس کے نانا نانی ہیں، ان لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ نہیں اگر پالتے ہیں، نہیں حق ادا کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ ہاں، باپ نے دوسری شادی کر لی، عورت مر گئی، جی، باپ سے پوچھا گیا، کیس بھی ہوا تو بول رہا ہے کہ ہم 1500 روپیہ دیں، 4 بچوں کو 1500 روپیہ میں گزارا کیسے چلے؟ باپ نہیں، باپ کی بات نہیں ہے یہاں پہ، ماں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر باپ کی بات ہے تو 10 شادی کرے، لیکن جتنی اولاد ہے اسی کو پالنا ہے، وہ چھوڑ دیا ہے، نہیں پال رہا ہے۔ وہی یہاں میں نے مسئلہ بتایا ہے ماں کیا۔ اگر ایک عورت شادی کر لیتی ہے نا تو اب اس کی کفالت اس کے بچوں کی کفالت کرنے والے اس کے چچا ہو جائیں گے، بچوں کے اس کی نانا نانی ہو جائیں گے، اس کے دادا دادی ہوں گے بچوں کے۔ لیکن عورت کہاں سے خرچ کرے گی؟ تو اس کا جو نیا شوہر ہے وہ خرچ کرے گا۔ لیکن باپ تھا بچے کا تو اگرچہ 4 شادیاں کر لے وہ، لیکن جتنی اولاد ہے خرچ کون کرے گا ان پہ؟ باپ ہی کرے گا۔ اگر اس کے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے تو دوسری شادی نہ کرے، سمجھے نا؟ لیکن باپ ہی کی ذمہ داری، اگر باپ نے کوتاہی کی، اب کوئی دوسرا نہیں ہے جو خرچ کرے گا اس کے اوپر۔ اگر باپ نہیں خرچ کر سکتا ہے یا مالی حالت ٹھیک نہیں ہے تو اس کے چچا ہیں، دوسرے لوگ ہیں، لیکن باپ ہی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں پہ خرچ کرے۔ آپشن نہیں ہے باپ کے لیے، ضروری ہے۔
ضروری ہے، اگر نہیں کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ چلیں وقت کم ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ فقہ میں سب سے پہلے ہم سیکھیں گے تیمم کیا ہے اور تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ تیمم کیا ہے؟ جانتے ہیں تیمم کیا ہے؟ ہاں ابراہیم بھائی، تیمم کیا ہے؟ ہاں، پانی نہیں مل رہا ہے یا پانی تو ہے لیکن بیماری ہے، پانی استعمال کریں گے تو بیماری بڑھنے کا ڈر ہے، تو ایسی حالت میں تیمم کرتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی پہ ہاتھ ماریے، جیسے یہ تو مٹی نہیں ہے لیکن جیسے غبار وغیرہ ہے کہیں پہ، تو اس پہ یوں ہاتھ ماریے اور غبار آیا ہے تو اس میں پھونک مار دیجئے، اور اس کے بعد چہرے پہ اچھی طرح سے چہرے پہ مل لیجئے، اور اس کے بعد ہتھیلی کے ظاہری حصے پہ دونوں ہاتھ سے پھیر لینا ہے۔ بس کیا کرنا ہے؟ ہاتھ مارنا ہے زمین پہ، چہرے پہ مل لینا ہے اچھی طرح سے، پھر ہتھیلی کے ظاہری حصے پہ مل لینا ہے۔ تیمم ہو گیا، تیمم ہو گیا، بس اتنا ہی کرنا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی طریقہ بتایا تھا کہ ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ ہاتھ مارا، اس میں پھونک ماری، پھر اپنے چہرے کو ملا، اپنے اس کی دونوں ہتھیلی سے اپنے چہرے پہ پھیر لیا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں پہ پھیر لیا۔ یہی تیمم کا طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اگر کوئی آدمی وضو کرنے جا رہا ہے اور اس نے موزہ پہن رکھا ہے تو کیا موزے پر وہ مسح کر سکتا ہے؟ تو اس کا مسئلہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ موزے پر مسح اگر کرنا چاہتا ہے تو 4 شرطیں ہیں جن کو خیال میں رکھنا ہے۔ پہلے نمبر پر اس موزے کو اس نے وضو کی حالت میں اگر پہنا ہے اور پھر دوبارہ وہ وضو کرنے جا رہا ہے وضو ٹوٹنے کے بعد، تب اس پہ مسح کر سکتا ہے، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے جو موزہ پہنا ہے وہ دھونے کے جو حصے ہیں ان حصے کو اس موزے نے ڈھانک رکھا، جیسے ٹخنے ہیں، ٹخنے کو موزے نے ڈھانک رکھا ہو۔ اگر موزہ اتنا چھوٹا ہے کہ ٹخنا کھلا ہوا ہے تو ایسے موزے پہ مسح ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ ٹخنا اگر کھلا ہوا ہے تو اس موزے پہ مسح نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر موزہ بذات خود پاک ہو، اگر موزہ ناپاک ہے تو اس پہ بھی مسح نہیں ہو سکتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو اہم چیز ہے جاننا کہ اس مدت میں مسح کریں جو مدت مسح کے لیے رکھی گئی ہے۔ گھر پہ رہنے والے کے لیے جس کو مقیم کہتے ہیں 1 دن اور 1 رات ہے، اور سفر پہ جانے والوں کے لیے جس کو مسافر کہتے ہیں 3 دن اور 3 رات ہے۔ یعنی موزہ پہ 3 دن اور 3 رات تک مسافر مسح کر سکتا ہے، اور مقیم جو گھر پہ رہنے والا ہے 1 دن اور 1 رات تک مسح کر سکتا ہے۔ مسح کا طریقہ کیا ہوگا؟ موزہ ہے، وضو کرنے جا رہے ہیں، سب کچھ دھو لیا، دائیں ہاتھ سے دائیں پیر کے اوپری حصے کو پھیر لیں گے، دائیں پیر کے اوپری حصے پہ دائیں ہتھیلی سے پھیر لیں گے، اوپری حصے پہ صرف اور 1 مرتبہ، اور بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کی ہتھیلی پہ پھیر لیں گے، ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں پیر کے ظاہری حصے پہ پھیر لیں گے، ہمارا مسح ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، موزے پہ مسح ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد ہمیں ٹائم ہو گیا ہوا ہے نا، 8 منٹ ہے، 8 منٹ ہے تو رہنے دیتے ہیں۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اس پہ عمل کرنے اور انہیں سیکھنے، انہیں یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔
جو بھائی آن لائن ہیں، جو بہنیں آن لائن ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیراً. اگلے ہفتہ پھر آئیے، پھر ہم لوگ سیکھیں گے. جزاکم اللہ خیر.